بواز بلند سارے مومنین صلوات پڑھو۔ مومنین تشریف رکھو۔ کچھ لمحات واتے عالی جناب قبلہ ذاکر البیت تقی عباس صاحب آپ قاضی چاک اے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، اور انہوں نے فوراً بعد عالی جناب قبلہ ذاکر البیت قاری القصائد عالی جناب قبلہ یاسر چنڈوی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے۔ ایک کچھ لمحات واتے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، تسی انہوں نے آمد کرو اونچا نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھ دو بآواز بلند۔ درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، قبلہ آگے آگے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر بچہ خوبصورت نہ ہو اور اس کو مسلسل درود پڑھایا جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات۔ دعا ہے کہ مالکان عزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ مالکان ذکر، بندگان ذکر کا اس ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شہزادی کونین، مالکہ کونین، بادشاہوں کا تذکرہ اور شہزادوں کا پرسہ اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالک اس وقت تک موت نہ آئے جب تک آقا حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ اس وقت کی بہت بڑی دعا سب مل کر آمین کہیے گا، میرے مالک حجت دوراں کا جلد از جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ سب سے پہلے آج کی اس صف ازا، اس منزل قبولیت اور اس پر حاضر منتظرینوں، موالیانوں، عزاداران کے دلوں کے تحت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبے کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رکھ کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے، بادشاہ حسین آپ کو عزت دیں۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف آیا مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ ولی ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مومن ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تمام شیعہ اور غیر شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت صرف آیت نہیں ہے بلکہ قرآنی لہجے میں آیت ولایت ہے۔
مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دیں. میں نے بزرگوں سے دعا لینی ہے. جو نوجوان ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر میری تائید کیجئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ولایت ہے, جس طرح رسول کی ولایت ہے, اسی طرح میرے مولا علی کی ولایت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے, جس طرح محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے, اسی طرح علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ نے جب عرش کو خلق کیا تو اس کے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے جب لوح کو خلق کیا اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے جب کرسی کو خلق کیا اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے زمین کے طبقات کو خلق کیا اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے جبریل کو خلق کیا اس کے پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے اسرافیل فرشتوں کو خلق کیا اس کے ماتھے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے آسمانوں سے لے کر زمین تک, زمین سے لے کر جبرائیل فرشتے سے لے کر اسرافیل کی پیشانی تک کیا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے ہاتھ باندھ کر کہا اے میرے خالق, اے میرے مالک, تو نے ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کیوں لکھا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ میں نے ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ پوری کائنات کی ضرورت کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرورت کا نام علی ولی اللہ ہے. حیدری. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. مولا حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے. پوری کائنات کی ضرورت کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. قبلہ یہ جو دین ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہوتا, دین کافروں کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ تمہارے دین پر عمل نہیں کرتے تو ان کو ان کا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین مبارک. جسے اللہ نے اپنا دین رکھا ہے اس کے لیے اللہ نے پہلا ہادی آدم زمین پر اتارا. کس لیے؟ تاکہ دین پہنچائے. آدم زمین پر آئے, زمین پر آ کر انسان کو رہنا سکھایا لیکن دین مکمل نہ ہوا. توجہ فرمائیے گا. آدم کے بعد ادریس نبی آئے, ادریس نے انسان کو پہننا سکھایا لیکن دین مکمل نہ ہوا. ادریس کے بعد نوح نبی آئے, نوح نے کشتی نجات کی بنائی, انسان کو بچنا سکھایا لیکن دین مکمل نہ ہوا. ان کے بعد ابراہیم نبی آئے, ابراہیم نے نارے نمرود میں چھلانگ لگا کر عشق کے مرحلے کو پار کیا لیکن دین مکمل نہ ہوا. ان کے بعد موسیٰ نبی آئے, موسیٰ نے کوہ طور پر جا کر اللہ منوایا لیکن دین مکمل نہ ہوا. ان کے بعد عیسیٰ نبی آئے, عیسیٰ نے معجزات کے ذریعے اللہ منوایا لیکن دین مکمل نہ ہوا. ادھر نبی آتے گئے لیکن دین مکمل نہ ہوا. ادھر وہ نبی آ گیا جس کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا لیکن دین مکمل نہ ہوا. ادھر 23 سال کا عرصہ گزار کر نبی نے غدیر کے مقام پر علی کی ولایت کا اعلان کیا. ادھر جبریل آیا اور کہا اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا. اب پتا چلا جو صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا علی ولی اللہ سے مکمل ہوا. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. جو صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا علی ولی اللہ سے مکمل ہوا. یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے گا. جب رسول اللہ کا دین علی ولی اللہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو تیری نماز علی ولی اللہ کے بغیر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. مولا حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بی بی پاک آپ پر راضی ہوں. سرکار کی حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بڑی خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں. ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا
اور آ کر کہنے لگا یا علی، یہ جو سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بے شک یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اگر یہ حدیث ٹھیک ہے تو پھر میرے دو سوال ہیں، سوال بڑے غور سے سنیے گا، اور جو مولا نے جواب دیا ہے وہ سنیے گا۔ اس نے سوال کیا مولا اگر آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اللہ تو شرک کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ تو شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ مولا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے تو آپ کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ مولا نے جو جواب دیا میرا دل کرتا ہے میرے پڑھوں، میں پرواز کر کے مولا کا جواب پڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھ لو اگر چہرہ میرا ہے تو عبادت بھی میری ہوگی، چہرہ اللہ کا ہے عبادت بھی اللہ کی ہوگی۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ نہیں میرا دل ہے یہاں پر نہیں، رسول کی نوٹ جو اس سے آگے حدیث پڑھی ہے میں وہاں پہنچاؤں آپ کو۔ تو جو فرمائیے گا سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار نے پہلے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وعلی نوح فی فہمہ وعلی ابراہیم فی حلتہ وعلی عیسیٰ فی زہدہ وعلی یوسف فی جمالہ وعلی ایوب فی صبرہ۔ جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو اس کے تقوی میں، ابراہیم کو اس کی حلت میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں، اور یوسف کو اس کے جمال میں، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو وہ علی کا چہرہ دیکھے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ میرا دل ہے کہ ایک منظر اور آگے بڑھائیں۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نے تمام انبیاء کے کمالات دیکھنے ہیں وہ کیا کرے؟ علی کا چہرہ دیکھے۔ بابا جی اب آپ مجھے بتائیں سیرت افضل ہوتی ہے کہ صورت؟ سیرت بولیے گا میرے ساتھ، سیرت۔ اچھا اگر سیرت افضل ہوتی ہے نا، صورت افضل نہیں ہوتی، سیرت افضل ہوتی ہے۔ اب میں پھر سرکار کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اگر آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہو، نوح کو اس کے تقوی میں، ابراہیم کو اس کی حلت میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں، یوسف کو اس کے جمال میں، اور ایوب کو اس کے صبر میں، تو وہ کیا کرے؟ وہ علی کی سیرت نہ دیکھے، علی کی صورت دیکھے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا۔ جس نے تمام انبیاء کی سیرت دیکھنی ہے وہ کیا کرے؟ علی کی صورت دیکھے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جس کی صورت کا یہ کمال ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی سیرت نظر آتی ہے، تو اس کی سیرت کا کیا کمال ہوگا؟ مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ بادشاہ حسین آپ کو عزت دے۔ قبلہ یہ جو نعرہ ہے، نعرہ یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، یہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث موجود ہیں۔ جب بھی آپ میں سے کوئی نعرہ لگاتا ہے تو یہ نہ سوچنا کون جواب دے گا، میں بتاتا ہوں کون جواب دے گا۔ جب بھی کسی مومن نے نعرہ حیدری لگایا تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری حلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، ایوب نے کہا میرے صبر کا نعرہ، سلیمان نے کہا میری حکومت کا نعرہ، جبرائیل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، بطول نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، کعبے نے کہا میرے مولود کا نعرہ، نبی نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ بادشاہ حسین آپ کو عزت دے۔ آؤ جی بسم اللہ۔
بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. چلے ایک حدیث اور آگے پڑھتے ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ ہے. توجہ فرمائیے گا. اگر حدیث یہاں پر رک جاتی میں بھی یہیں تک پڑھتا. رسول نے صرف اتنا نہیں کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. رسول نے فرمایا اے اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دیں. حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا کہ علی ادھر پھیر جدھر حق پھر جائے. کیا فرمایا؟ حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. اب میں کلیجہ ہتھیلی پہ رکھ کر جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ علی جو حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی امتی کے پیچھے کیسے چل سکتا ہے؟ مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے. جناب بہلول, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. وہ تو کہتے تھے کہ میں زبان کٹنے کے بعد بھی علی علی کرتا رہا, یہ زبان ہوتے ہوئے خاموش ہے. یا علی الصلوۃ والسلام. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. قبلہ مذہب اسلام میں واحد مکتب جعفریہ ہے کہ جس کا عقیدہ روز روشن کی طرح آیا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں, بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں, مالک و کون و مکان سمجھتے ہیں, اور 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں. بعد از توحید ہم سلسلہ نبوت کے قائل ہیں, ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. بعد از نبوت ہم عقیدہ ولایت کے قائل ہیں, ہم عقیدہ امامت کے قائل ہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے عقیدہ توحید کس سے لیا ہے, تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے عقیدہ توحید ابو طالب کے بیٹے علی سے لیا ہے. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے. ہم نے اللہ لیا ہی علی کے ذریعے ہے, لیکن جب ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ کیسے پہچانا, تو وہ جو دلیلیں دیتے ہیں وہ میں ممبر سے دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم نے سورج کے نکلنے سے اللہ پہچانا ہے, ہم نے سورج کے غروب ہونے سے اللہ پہچانا ہے, ہم نے چاند کے نکلنے سے اللہ پہچانا ہے, ہم نے بارشوں کے برسنے سے اللہ پہچانا ہے, ہم نے رزق کے تقسیم ہونے سے اللہ پہچانا ہے. حالانکہ یہ سارے کام وہ ہیں جن میں سے ایک بھی اللہ خود نہیں کرتا. توجہ فرمائیے گا, ان میں سے ایک بھی اللہ خود نہیں کرتا. ان سارے کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں, بارشیں فرشتے برساتے ہیں, میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے, ملک الموت روح قبض کرتا ہے. یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں, اور وہ فرشتے جو سارے کام کرتے ہیں یہ مولا علی کے دروازے پر کبھی بھکاری بن کر, کبھی نوکر بن کر, کبھی فقیر بن کر آتے ہیں. ہم سے پوچھ کہ ہم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی جیسا امام سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے, وہ علی اور ہے. یا علی الصلوۃ والسلام. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے. یہ علی اور ہے, وہ علی اور ہے. علی کے معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. علی کے معنی کیا ہے؟ علی کے معنی ہے بلند, بلندی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ علی ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ علی ہے لیکن علی اللہ نہیں ہے. یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, عقیدے والے بندے کے ساتھ میری بات ہے. جملہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ علی ہے لیکن علی اللہ نہیں ہے. تو یہاں پر جملہ کہنا چاہتا ہوں, جہاں کائنات کی ہر بلندی ختم ہو جائے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کے سامنے وہ بلندی سجدہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں.
مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دیں. جہاں کائنات کی ہر بلندی ختم ہو جائے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کے سامنے وہ بلندی سجدہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. دیکھیں, ہم نے مان لیا کہ اللہ علی ہے, کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام علی ہے. اللہ علی ہے, لیکن علی اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ بھی علی ہے, علی بھی علی ہے. مجھے بتائیں, اگر ایک نام کی دو ہستیاں ہوں اور وہ نام لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہستیاں دیکھتی ہیں. مثال کے طور پر میرا نام محمد تقی ہے, اس پنڈال میں اگر کوئی اور محمد تقی بیٹھا ہو, شاید آپ آواز دیں محمد تقی, کیا ہوگا؟ میں بھی دیکھوں گا. اگر کوئی اور محمد تقی ہے وہ بھی دیکھے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ یا علی مدد کہتے ہیں تو نجف سے یہ علی دیکھتا ہے اور اس سے وہ علی دیکھتا ہے. حیدری. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. میرا دل ہے کہ میں آپ کو کسی مولوی کی زبانی نہیں, مولا کی زبانی بتاؤں کہ مولا کیا ہے. مولا فرمایا انا سر الاسرار, انا شجرۃ الانوار, انا دلیل السماوات, انا انیس المسبحات, انا خالق الافلاک, انا صاحب اللواء الحمد والاخلاق, انا حلیل جبرائیل, انا صفی میکائیل, انا مزن الصحاب, انا حجت الحجج, انا محقق الحقائق, انا مفسر الانجیل, انا حامس الکسائے, انا ذر ابراہیم, انا لوح والقلم, انا مصباح الظلم, انا نداء العظیم, انا صراط المستقیم, انا واللہ وجہ اللہ, انا واللہ یسد اللہ, انا سید الکرام, انا قابض الارواح. مولا فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ملک الموت تمہاری روح قبض کرتا ہے, انا قابض الارواح, وہ میرے حکم سے روح قبض کرتا ہے. نہیں نہیں نہیں, جس طرح میں زور لگا رہا ہوں آپ میرے ساتھ اس طرح جواب نہیں دے رہے. انا مجدد الابطال, انا قاتل الفرسان, انا سید الاوصیاء, انا باب مدینۃ العلم, انا حاضن علم رسول, انا زوج البتول, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, ھذا سقط العلم, ھذا لواب رسول اللہ, ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا, فإن عندي علم الاولین والآخرین, قال قال رسول اللہ, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. مولا حسین آپ کو زندہ و سلامت رکھے. قبلہ یہ جو علی جن ولی اللہ ہے, اگر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, علی جن ولی اللہ کا انکار کرتا ہے, تو نہ اس کا نماز قبول ہے, نہ اس کا روزہ قبول ہے, نہ اس کا حج قبول ہے, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. چلے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, معصوم کا فرمان سناتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ کا انکار کرے, اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. توجہ فرمائیے گا, بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ کا انکار کرے, اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے محمد رسول اللہ, علی جن ولی اللہ کا انکار کرے, اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بادشاہ حسین آپ کو عزت دے. یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو. معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ کا انکار کرے, محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے, اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے محمد رسول اللہ, علی جن ولی اللہ کا اقرار نہ کرے,
اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. حدیث یہاں تک نہیں رکتی. معصوم فرماتے ہیں بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے, اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے, اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے علی ولی اللہ, سیدہ کے دشمن پر لعنت نہ کرے, اللہ علی ولی اللہ بھی واپس. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام, کیا کہنے آپ کی, مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے, اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے, اللہ محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور جناب سیدہ کے دشمن پر لعنت نہ کرے, اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. اور آپ کو زندہ سلامت رکھے. کیا کہنے آپ, بادشاہ حسین آپ کو زندگی دے. قبلہ یہ جو آدم ہیں, میں نے پہلے بات کی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر تمام انبیاء کے کمالات دیکھنے ہیں تو کیا کرو, علی کا چہرہ دیکھو. اب توجہ فرمائیے گا, یہ جو آدم ہیں, آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ ایک سوال ہے, آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا چلیں میرا دل ہے, ذاکر صاحب آ گئے ہیں, بس اس کو مکمل کریں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ہے, اس کے نتیجے کا نام کیا ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے کا نام ہے علی ولی اللہ. تو علی ولی اللہ کے نتیجے کا نام ہے حسین ابن علی. میری طرف توجہ کرنا, صرف میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے نتیجے کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی. اب بندے سوال کرتا ہے, ماتمی زنجیر زن جو بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. جو بندہ کہتا ہے کہ حضرت ویسے کردی نے اپنے دانت توڑے ہیں, اگر مولا علی توڑتے پھر سنت ہوتی, پھر لہو نکالتے. میں نے مولا علی کی بارگاہ میں سوال کیا, مولا آپ نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ حویس نے اپنے دانت توڑ لیے ہیں. مولا فرماتے ہیں میں ظلم ہوتے ہوئے مظلوم کے پاس تھا, میں نے اپنے نہیں, میں نے محمد کے دشمنوں کے توڑے ہیں. بس 1 سے 2 منٹ میری طرف دیکھنا, توجہ فرمائیے گا. میں نے اپنے نہیں, میں نے محمد کے دشمنوں کو توڑے ہیں. میں نے ہاتھ باندھ کر کہا مولا آپ نے تو محمد کے دشمنوں کو توڑے ہیں, لیکن یہ جو اویس کرن میں رہتا ہے اس نے اپنے دانت کیوں توڑے؟ مولا فرماتے ہیں یہ عہد میں نبی کے پاس نہیں تھا, اس نے سوچا کہ اب میں میدان میں کھڑا ہوں, کل کا مورخ میرے بارے میں کیا لکھے گا. اس نے پتھر اٹھایا, اپنے دانت توڑے, لہو بہنے لگا. اس نے قیامت تک مورخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آنکھیں ڈال کر کہنے لگا قیامت تک میرا بہتا ہوا لہو دیکھ لینا. اگر میں عہد میں ہوتا تو ابو سفیان کے ساتھ نہیں محمد کے ساتھ ہوتا. آج میرا ماتمی جوان سر پر چھری مار کر زنجیر زنی کر کر ملا تجھے سمجھا رہا ہے کہ کربلا میں ہوتا تو یزید کے ساتھ نہیں حسین کے ساتھ ہوتا. مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے. دو ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین. مومنین تشریف رکھو.